آپ یہ کہہ لیں کہ انسان کی شناخت کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ اخلاق ہے، اس لیے کہ اگر جب آپ سے کوئی انسان ملتا ہے اور آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں تو آپ سے جدا ہونے کے بعد جب تک وہ انسان اس دھرتی پہ رہتا ہے وہ یہی ذکر کرتا ہے کہ فلاں موقع پہ فلاں انسان سے ملے تھے، وہ تو اخلاق کا بڑا دھنی ہے، وہ تو بڑے اخلاق والا ہے، وہ کہتا ہے وہ بڑا پیارا ہے کہ وہ میرے ساتھ اخلاق سے پیش آیا۔ لیکن ایک طرف ایک انسان سے آپ ملے اور آپ اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے تو وہ جب تک اس دنیا میں رہے گا، جب تک وہ جیے گا، آپ کی اس بد اخلاقی کو یاد کرتا رہے گا۔ لیکن سنو مسلمانوں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب کوئی اخلاق کا مظاہرہ کرتا تھا، جب کوئی اخلاق کو پیش کرتا تھا تو دیکھنے والے کہا کرتے تھے یہ ہو نہ ہو کوئی یہ نبی کا غلام ہے، یہ کوئی مسلمان ہے، اس لیے کہ اخلاق سے جو پیش آتا ہے یہ کوئی دنیا دار پیش نہیں آتا بلکہ احمد مختار کا غلام پیش آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق، کریکٹر یہ انسان کی شناخت کا ذریعہ ہے، اور ہو بھی کیوں نہ ہو، خود پیغمبر اعظم نے آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی سرزمین پہ ارشاد فرمایا تھا، کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک بد اخلاقی، بد کلامی یہ اسلام میں سے نہیں ہے، اور آقا نے ارشاد فرمایا تم میں بے اعتبار اسلام سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کا کریکٹر سب سے اچھا ہو۔ اور سنو مسلمانوں، آقا نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور آخرت میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی شخص ہے تو وہ انسان وہ ہے کہ جس کے اخلاق تم میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اور آگے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں مجھ سے سب سے زیادہ جو ہے دور اور آخرت میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی ہے تو وہ انسان وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بد ہے، جو اخلاق کے اعتبار سے برا ہے۔ اے لوگو غور تو کرو، آقا نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے دنیا میں جو انسان بسنے والے ہیں اگر تمہیں ان میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اگر سب سے والا کوئی انسان دیکھنا ہے تو کسی اور کو نہ دیکھو، تم اس کو دیکھ لو کہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اور آپ غور تو کریں، ہمارا رویہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، اور ہم جو ہے اگر ہمارا کسی سے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بڑے ہی حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، بڑے ہی جو ہے حسن اخلاق کا معاملہ فرماتے ہیں۔ لیکن ایک انسان وہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے ہمارا کوئی مطلب نہ ہو، جس سے ہمارا کوئی کام نہ ہو، جب ہم اس سے ملتے ہیں تو ہم جو ہے نہ صرف اس کو اگنور کرتے ہیں بلکہ ہم اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ لیکن سنو تو صحیح، میرے مصطفیٰ جان رحمت پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے اگر کوئی بچہ ملتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت سے اگر کوئی جوان ملتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت سے اگر کوئی بوڑھا ملتا ہے تو کملی والے آقا اس کے ساتھ بھی جو ہے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا کہ پیغمبر اعظم سے چاہے مسلم ملے، چاہے آزاد ملے، چاہے غلام ملے، غرض یہ کہ پیغمبر اعظم سے جو بھی ملتا ہے کملی والے آقا اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کے بعد کملی والے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم حسنتا خلقی فحسن خلقی، کہ مولا
تو نے میری ظاہری صورت کو سنوارا، تو نے میرے ظاہری صورت کو سنوارا، مولا تو میرے اخلاق کو سنوار دے۔ اے مبارک پور کے مسلمانوں، اپنی توجہ میری طرف کریں اور یہ افراتفری کا ماحول ختم کریں اور دیکھیں کہ مصطفیٰ جان رحمت اس قدر اخلاق کے دھنی ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں جب کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں کہ مولا تو نے میری ظاہری صورت کو سنوارا، مولا تو نے میری ظاہری صورت کو جو ہے سب سے اعلیٰ نرالا بنایا، مولا تو میرے اخلاق کو سنوار دے۔ اے مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، کیا مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق سے بہتر کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے؟ کیا مصطفیٰ کے کریکٹر سے زیادہ اچھا کریکٹر کسی کا ہو سکتا ہے؟ آؤ میں تمہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ ایک صحابی رسول ہے، نام کیا ہے ان کا؟ نام حضرت ہشام بن عامر ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت ہشام بن عامر ہے۔ حضرت ہشام بن عامر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے ام المومنین ذرا یہ تو بتاؤ کہ مصطفیٰ کا کریکٹر کیسا ہے، مصطفیٰ کا اخلاق کیسا ہے، مصطفیٰ کے اخلاق کیسے ہیں؟ جب حضرت ہشام ابن عامر نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں اتنا عرض کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا، اے حضرت ہشام ابن عامر ذرا یہ تو بتاؤ صحیح کہ تم کیا قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہو؟ کیا تم رب کے کلام کو نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت ہشام بن عامر نے عرض کیا، اے ام المومنین یقیناً میں کلام مقدس کی تلاوت کرتا ہوں، میں کلام پاک کو پڑھتا ہوں، میں جب دن نکلتا ہے تو کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ پر فرماتی ہے، اے ہشام ابن عامر تم اپنے نبی کے کریکٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تم اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو اے ہشام بن عامر، تمہارے نبی کا اخلاق اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن۔ اے ہشام ابن عامر سنو سنو، تمہارے نبی کا اخلاق کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے نبی کا اخلاق قرآن پاک کے مطابق ہے۔ تمہارے نبی کا اخلاق قرآن پاک کے مطابق ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار جو بھی کرتے ہیں وہ قرآن پاک کے مطابق کرتے ہیں، یہ جو سرکار کرتے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر ہوا کرتا ہے۔ میں ذمہ دار علماء اکرام کی موجودگی میں یہ عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، اے قرآن پاک ذرا تو ہی بتا کہ نبی کا اخلاق کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ تو یہ فرماتی ہے کہ نبی کا اخلاق قرآن پاک ہے، نبی کا کریکٹر قرآن پاک ہے۔ ہم قرآن پاک سے عرض کرتے ہیں، اے قرآن پاک تو ہی بتا کہ نبی کا اخلاق کیا ہے، نبی کا کریکٹر کیا ہے؟ تو اٹھاؤ رب کا کلام پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 4 کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ لوگو تم نبی کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کا اخلاق جو ہے وہ خلق عظیم ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اے محبوب آپ کی خو آپ کی عادت بڑی شان والی ہے، یعنی نبی کا جو اخلاق ہے قرآن پاک سے ہم کو یہ پتا چلا کہ نبی کا جو اخلاق ہے وہ خلق عظیم ہے۔ کیا ہے؟ خلق عظیم ہے۔ اب دیکھیں خلق عظیم کہتے کس کو ہے، خلق عظیم کی ڈیفینیشن کیا ہے، خلق عظیم کی تعریف کیا ہے؟ تو دیکھیں اخلاق 3 طرح کا ہوا کرتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوا کرتا ہے؟ 3 طرح کا ہوا کرتا ہے۔ پہلا خلق خلق عظیم، اور دوسرا خلق خلق کریم، اور تیسرا خلق خلق حسن ہے۔ اب دیکھیں خلق حسن کہتے کس کو ہیں؟ تو خلق حسن کہتے ہیں کہ جو جیسا سلوک کرے اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آنا، اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آنا، یعنی جزاؤ سیئۃ بمثلھا، یعنی خلق حسن کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسا پیش آیا جائے، ٹٹ فور ٹیٹ جزاء وفاقہ، یعنی جیسے کو تیسا۔ اب آپ غور تو کریں کہ خلق حسن کہتے کس کو ہیں؟ خلق حسن کہتے ہیں کہ جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آنا۔ اور دوسرا خلق کیا ہے؟ دوسرا خلق خلق کریم ہے۔ خلق کریم کہتے کس کو ہیں؟ تو خلق کریم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بدسلوکی سے پیش آئے تو اس کو معاف فرما دینا، اس کو معاف فرما دینا۔ خلق کریم کہتے کس کو ہیں؟ کہ اگر کوئی بدسلوکی سے
پیش آئے تو اس کو معاف فرما دینا. یعنی خلق حسن کہتے ہیں کہ اگر کوئی بدسلوکی سے پیش آئے یا جو جیسے پیش آئے اس کے ساتھ ویسے پیش آنا. اور خلق کریم کہتے کس کو ہیں؟ تو خلق کریم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بدسلوکی سے پیش آئے تو اس کو معاف فرما دینا. لیکن مبارک پور کے مسلمانوں، یہ تو خلق حسن ہے، یہ تو خلق کریم ہے، لیکن خلق عظیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خلق عظیم کی تعریف کیا ہے؟ تو سنو مسلمانوں، خلق عظیم کہتے کس کو ہے؟ تو خلق عظیم کہتے کس کو ہے؟ خلق عظیم کہتے ہیں کہ اگر کوئی برائی کے ساتھ پیش آئے، اگر کوئی بدسلوکی کے ساتھ پیش آئے تو اس کو معاف فرما دینا. اور نہ صرف اس کو معاف فرمانا بلکہ اس پہ احسان بھی فرمانا، بلکہ اس پہ احسان بھی فرمانا. یعنی خلق کریم اور خلق عظیم کے درمیان ڈیفریشن یہ ہے، ڈیفریشن یہ ہے کہ خلق کریم کہتے کس کو ہے کہ اگر کوئی برائی کے ساتھ پیش آئے تو اس کو معاف کر دینا. لیکن خلق عظیم کہتے کس کو ہے کہ اگر کوئی برائی کے ساتھ پیش آئے تو نہ صرف اس کو معاف کرنا بلکہ اس پر احسان بھی فرمانا. اے مبارک پور کے مسلمانوں، یہ جو تیسرا خلق عظیم ہے یہ ہمارے نبی کا امتیازی وصف ہے، یہ نبی کا امتیازی وصف ہے. یہ ایسا وصف ہے نہ یہ حضرت آدم صفی اللہ کو ملا ہے، نہ حضرت نوح نجی اللہ کو ملا ہے، نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ملا ہے، نہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ملا ہے، نہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ملا ہے، نہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ملا ہے. اے مبارک پور کے مسلمانوں سنو تو صحیح، یہ جو تیسرا خلق عظیم ہے یہ ایسا خلق ہے اگر یہ اس دنیا میں ملا ہے تو یہ کسی اور کو نہیں ملا بلکہ یہ ملا ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کو ملا ہے، شمع بزم ہدایت کو ملا ہے، آفتاب نبوت کو ملا ہے، مہتاب رسالت کو ملا ہے، نوشہ بزم جنت کو ملا ہے، مالک حوض کوثر کو ملا ہے، احمد مصطفیٰ کو ملا ہے، محمد عربی کو ملا ہے، ہم سب کے نبی کو ملا ہے. جب اس آیت کریمہ پر نظر سنیت کی جان، ہم سب کا امام، قوم کا پٹھان امام احمد رضا خان کی نظر پڑتی ہے تو بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو تیسرا جو خلق ہے خلق عظیم کہتے کس کو ہے کہ جو جیسے کوئی بدسلوکی سے پیش آئے تو اس کو معاف کر دینا، اور نہ صرف اس کو معاف کرنا بلکہ اس پر احسان فرمانا. تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم. اے مبارک پور کے مسلمانوں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. لیکن آؤ تو صحیح میں تم کو بتاتا چلوں کہ اسلام تلوار کے بوتے پہ پھیلا ہے، تلوار کے زور پہ پھیلا ہے یا مصطفیٰ کے کریکٹر کے ذریعے پھیلا ہے. آؤ میں تم کو سناتا چلوں کہ میرا رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کو ہم نے خلق عظیم عطا فرمایا، خلق عظیم عطا فرمایا. اور علماء کرام کی موجودگی میں میں یہاں ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ لفظ عظیم کا معنی بڑا ہوا کرتا ہے. کیا معنی ہوا کرتا ہے؟ لفظ عظیم کا معنی بڑا ہوا کرتا ہے حضرت. اور آپ غور کریں کہ نبی کا اخلاق کس قدر اعلیٰ و بالا ہے، اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. عظیم کا معنی بڑا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو بلند و بالا اخلاق پر فائز فرمایا، بلند و بالا اخلاق عطا فرمایا. اب آپ غور کریں کہ جب نبی کے اخلاق کو ذکر کیا تو لفظ عظیم کہہ کے ذکر کیا، اور لفظ عظیم کا معنی بڑا ہوا کرتا ہے. لیکن ایک اور مثالیں جو ہے قرآن پاک سے اٹھائیں اور پڑھیں رب کا کلام. اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. محبوب آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان کم ہے، دنیا کی نعمتیں کم ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، مولانا ہاشم صاحب موجود ہیں، ہمارے مولانا غلام نبی
نبی صاحب موجود ہیں، مولانا شمیم صاحب موجود ہیں، شاعر صاحب موجود ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ لفظ قلیل کا معنی کیا آتا ہے تو یہ فرمائیں گے کہ قلیل کا معنی جو ہے وہ کم ہوا کرتا ہے. اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ عظیم کا معنی کیا ہوتا ہے تو یہ بتائیں گے عظیم کا معنی بڑا ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی نعمتیں کم ہیں، دنیا کی نعمتیں کم ہیں. لیکن دوسری جگہ رب جو ہے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کہ لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے لگو، اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، لا تحصوها، لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اے مبارک پور کے مسلمانوں ذرا توجہ تو کرو. ایک طرف اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو دنیا کی نعمتیں کم ہیں، دنیا کا سامان کم ہے، اس کے باوجود اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم دنیا کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو تم ان کو گن نہیں سکتے، تم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. دوسری طرف جو ہے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے تو لفظ عظیم کہہ کے ذکر فرمایا ہے. اے مبارک پور کے مسلمانوں ذرا قیاس تو کرو کہ جب جو ہے قلیل کے دامن میں اس قدر وسعت ہے، قلیل کے دامن میں اس قدر وسعت ہے کہ رب کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنے لگو تو تم گن نہیں سکتے، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کا اندازہ لگانا چاہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مر تو جائے گا لیکن قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کا اندازہ نہیں لگا پائے گا. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جو اخلاق ہے وہ اس قدر بلند و بالا ہے، اس قدر بلند و بالا ہے. یا تو مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کو میرا رب جانتا ہے یا رب کے بتانے سے مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کا اخلاق اس قدر بلند و بالا ہے یا تو رب جانتا ہے یا رب کے بتانے سے مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں. آپ غور تو کریں، اپنے نبی کے اخلاق کا اندازہ لگائیں. ایک صحابی رسول مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرا غلام ہے اور وہ غلطیاں کرتا ہے. یا رسول اللہ میں اپنے غلام کی دن میں کتنی غلطیاں معاف کروں، کتنی مرتبہ اپنے غلام کو معاف کروں. اے مبارک پور کے مسلمانوں بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ صحابی رسول مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماتحت ایک غلام ہے اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میرا غلام اگر غلطی کرتا ہے تو میں دن میں اس کو کتنی مرتبہ معاف کروں، میں اس کی کتنی غلطیوں کو معاف کروں. اس لیے کہ آپ دیکھیں تو صحیح ہر ایک انسان کے ماتحت کوئی نہ کوئی رہتا ہے، ہر انسان کے ماتحت کوئی نہ کوئی رہتا ہے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم سے نیچے والا ہے، جو ہم سے نیچے والا ہے ہم اس کو دبا کے رکھیں، ہم اس پر جو ہے مشقت جو ہے ڈالے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا ایک صحابی رسول نے کہ یا رسول اللہ میں اپنے غلام کی کتنی دن میں غلطی معاف کروں تو سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو سنو، اگر تمہارا غلام دن میں 70 غلطی بھی کرتا ہے، کتنی غلطیاں؟ 70 غلطی بھی کرتا ہے تو میرے صحابی سنو، تم اس کو معاف فرما دینا، تم اس کو معاف کر دینا. اے لوگو سنو، سرکار نے جو 70 مرتبہ فرمایا ہے، 70 مرتبہ فرمانے کا مطلب یہ تعداد نہیں ہے بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا، گویا کہ مصطفیٰ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارا غلام یا تمہارے ماتحت رہنے والے دن میں کتنی بھی غلطیاں کرو تم ان کو معاف فرما دینا. اس لیے کہ معاف فرمانا یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں بلکہ یہ احمد مختار کی سنت ہے. اگر تم دنیا میں رہنے کے بعد اپنے ماتحت کو معاف کر دو گے، اپنے ماتحت کو رہنے والے پر جو ہے تم رحم کرو گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عرش کا جو ہے مالک، زمین کا جو مالک ہے، کائنات کا جو مالک ہے، کائنات کو بنانے والا جو ہے، آدم کو جو بنانے والا ہے، شیش کو جو بنانے والا ہے، زکریا کو جو بنانے والا ہے، ذرے
ذرے کو بنانے والا اگر تم دنیا میں رہنے والے انسانوں پہ رحم کرو گے تو کائنات کا رب تم پر جو ہے تم کائنات کا رب جو ہے تم پہ رحم و بخشش فرما دے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا اور میرے فرشتوں سنو یہ دنیا میں لوگوں پہ رحم کرتا تھا، اب میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، مفتی صاحب نے فرمایا تھا اصلاح معاشرہ پہ گفتگو ہو جائے، تو یہ آپ یہاں سے غور کرتے چلیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو مسعود بدری، کیا نام ہے ان کا؟ یہ بچے بہت شور کر رہے ہیں، بہت زیادہ شور کر رہے ہیں، ان کو خاموش کیجئے گا اور کوشش یہ کریے گا کہ کہیں بھی جلسہ ہو تو بچوں کو پیچھے بٹھایا کریں اور جو بڑے ہوا کرتے ہیں وہ آگے بیٹھا کریں، اس لیے کہ بچے یہ انتشار کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام کیا ہے؟ حضرت ابو مسعود بدری ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو مسعود بدری۔ یہ فرماتے ہیں بدری، یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں چابک لے کے اپنے غلام کو مار رہا تھا اور اس قدر غصے میں تھا کہ میں اس کو یکا یک مارے جا رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود، اے ابو مسعود، اے ابو مسعود۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت میرا غصہ جو تھا یہ شباب پر تھا اور میں آواز کو پہچان نہ سکا اور میں برابر اپنے غلام کو مارے جا رہا ہوں یہاں تک کہ وہ آواز میرے قریب ہوئی ہے، اور جب وہ آواز میرے قریب ہوئی ہے میں سنتا ہوں وہ آواز آ رہی ہے، اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود جان لو۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے اپنی گردن کو گھما کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ کمبلی والے آقا مصطفیٰ جان رحمت میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود جان لو کہ جس طرح سے تم اس پہ قدرت رکھتے ہو اس سے کہیں بڑھ کے تمہارا رب تم پہ قدرت رکھتا ہے، تمہارا رب جو ہے کہیں تم سے بڑھ کے جو ہے جیسے تم اس پہ قدرت رکھتے ہو تمہارا رب اس سے کہیں بڑھ کے تم پہ قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری فرماتے ہیں جب میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے لبوں سے جو الفاظ کو سنا ہے تو میرے ہاتھوں سے کوڑا گر گیا ہے، اور جب میرے ہاتھوں سے کوڑا گرا ہے تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے ہیں۔ حضرت ابو مسعود بدری عرض کرتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آج کے بعد میں اس غلام کو کبھی نہیں ماروں گا، بلکہ حضرت ابو مسعود اتنا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، حضرت ابو مسعود نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے میں اس پہ قادر ہوں اس سے کہیں بڑھ کے میرا رب مجھ پہ قادر ہے، تو یا رسول اللہ کی رضا کے لیے آپ کو گواہ بنا کے میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں آزاد کرتا ہوں۔ اے لوگوں سنو تو صحیح، ہم کو یہاں سے یہ درس مل گیا، مصطفیٰ نے ہم کو یہ پیغام دے دیا کہ آج اگر ہماری شاپ پر، آج اگر ہماری دکان پر، آج اگر ہمارے مکان پر اگر کوئی کام کرتا ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں سنو تو صحیح، یہ جو تمہارے ماتحت رہنے والے جو ہیں، یہ جو تمہارے غلام ہیں، یہ جو تمہارے ماتحت رہنے والے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پیو ان کو پلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ، اور ان کی طاقت سے بڑھ کے انہیں کوئی کام نہ دو، اور اگر کبھی ایسا موقع بھی آ جائے اگر تم ان کو ان کی طاقت سے بڑھ کے کام دو تو لوگوں سنو، تم ان کے کاموں میں ہاتھ کو بٹا دینا، تم ان کے کاموں میں جو ہے ہاتھ بٹا دینا، اس سے جہاں اس کا حوصلہ افزائی ہوگی وہاں دوسری جانب یہ جو ہے آپ کی توجہ، یہ آپ کی عاجزی ہوگی، اور رب جو ہے دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے تو لوگوں سنو بندے کی عاجزی کو پسند فرماتا ہے، اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب تم جو ہے کسی انسان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت استاذ العلماء حضرت علامہ احسان الحق صاحب قبلہ
استاذ العلماء حضرت علامہ احسان الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اعظم ہندوستان استاذ العلماء حضرت علامہ احسان الحق صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ تشریف رکھیں، اور جو پیچھے کھڑے ہیں بہت جلد آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، اگر آپ کھڑے ہو گئے تو ہو سکتا ہے دو چار ادھر ادھر کو نکل جائیں، اس لیے علماء آپ کی جانب سے استقبال کر لیں گے کھڑے ہو کے۔ تو دیکھیں اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا احسان القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، اور میرے بعد آپ ان کی تقریر جو ہے مفصل طریقے سے سنیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کو بندے کی جانب سے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ عاجزی و انکساری پسند ہے، اور تم عاجزی و انکساری کو اپنا شیوا بنا لو، اپنا پیشہ بنا لو، اس لیے کہ عاجزی اختیار کرو گے تو جو ہے تم فرش والوں کے درمیان بھی مقبول ہو جاؤ گے اور عرش والوں کے درمیان بھی مقبول ہو جاؤ گے۔ عاجزی کو اپنا لو، اور دیکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کیسا اخلاق ہے۔ میں نے شروع میں ہی یہ عرض کیا تھا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت چاہے غلام ہو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، چاہے جو ہے غیر مسلم ہو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، چاہے جو ہے بچہ ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، چاہے بوڑھا ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والدین نے جب میری عمر 8 سال کی تھی تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا، اور جب مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کیا تو آپ دیکھیں تو صحیح یہ حضرت انس جو ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال تک، یعنی دنیا سے جو ہے وصال فرمانے تک مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ رہے ہیں۔ اور میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ بچے من کے سچے ہوا کرتے ہیں، بچے جو بھی بولتے ہیں وہ سچ بولا کرتے ہیں، لیکن حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں سنو تو صحیح، میں لڑکپن کی عمر میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں رہا، اپنے نبی کے اخلاق کو سنے، اپنے نبی کے کریکٹر کو دیکھے۔ حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، لیکن لوگوں سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا، کبھی اف تک نہ کہا۔ اگر میں نے کوئی کام کیا تو نبی نے یہ نہ کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اگر میں نے کوئی کام نہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو تو صحیح، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کی جو نرمی ہے جو محسوس کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کی نرمی وہ دنیا کے تمام ریشموں سے زیادہ نرم ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے یہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ جب اسی حدیث پاک پہ نظر سنیت کی جان ہم سب کے امام قوم کے پٹھان امام احمد رضا خان کی پڑتی ہے تو بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ تو دیکھیں یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے، ورنہ بچے تو جو واقعہ ہوتا وہ بولتے ہیں حضرت
لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کا اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق ہے. یہ حضرت انس تو اپنے ہیں، لیکن آؤ خیروں کی زبان سے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کو ملاحظہ فرمائے. آپ دیکھیں تو صحیح، جب جنگ بدر کا موقع ہے اور جنگ بدر کے موقع پہ کچھ قیدیوں کو گرفتار کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے، اور جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے، لوگوں سنو تو صحیح، ان قیدیوں کے ہاتھ باندھ کر جو ہے ان کو مسجد نبوی کے صحن میں ان کو باندھ دیا گیا ہے، اور جب مسجد نبوی کے صحن میں ان کو باندھ دیا گیا ہے، اب آپ دیکھیں یہ قیدی ڈر رہے تھے کہ مصطفیٰ آئیں گے تو آنے کے بعد حکم صادر فرمائیں گے کہ ان کی گردن کو اڑا دیا جائے، مصطفیٰ آئیں گے تو حکم فرمائیں گے کہ ان کو مار دیا جائے، مصطفیٰ آئیں گے تو ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن ایسا نہیں، بلکہ جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں، شمع بزم ہدایت تشریف لائے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت نے دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا. کیا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا؟ اپنے صحابہ میں ایک اعلان فرمایا، او میرے صحابہ کی جماعت سنو سنو، تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مکان پر مہمانوں کو لے کے جائے؟ کون جو ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے؟ جب مصطفیٰ جان رحمت نے اتنا ارشاد فرمایا ہے تو صحابہ اکرام جو ہے مجلس شریف سے اٹھ کر کھڑے ہونے لگے ہیں، مجلس شریف سے اٹھ کے کھڑے ہونے لگے ہیں. جب صحابہ اکرام مجلس شریف سے کھڑے ہوئے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت نے ادھر قیدیوں کو کھڑا کر دیا ہے، ادھر صحابی رسول کھڑے ہیں. صحابہ اکرام سے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ہے، اے صحابی تمہارے مکان پر ایک مہمان جائے گا. کسی صحابی سے فرمایا تمہارے مکان پر 2 مہمان جائیں گے، کسی صحابی سے ارشاد فرمایا تمہارے مکان پر 3 مہمان جائیں گے. اور یہ مہمان کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ قیدی ہیں کہ جن کو مصطفیٰ جان رحمت کے ایما پر، جن کو مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والے صحابہ اکرام کی جماعت گرفتار کر کے لائی ہے. ان کے ساتھ دیکھے تو صحیح مصطفیٰ جان رحمت کیسا معاملہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج تو لوگ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت کیسے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک فرما رہے ہیں، کیسے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ کی جماعت سنو تو صحیح، تم ان کو اپنے گھر پہ لے کے جاؤ اور ان کی مہمان نوازی کرو. تاریخ کے اندر آتا ہے وہ صحابہ اکرام کہ جن کے گھروں پہ چولہے نہیں جلتے تھے، وہ صحابہ اکرام کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ صحابہ اکرام جو 3 دن بھوکے رہا کرتے تھے، وہ صحابہ اکرام جو ہے حجور کھا کھا کے گزارا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج مصطفیٰ جان رحمت کے مہمان صحابہ اکرام کے مکانوں پر تشریف فرما ہے. تاریخ کے اندر آتا ہے ان صحابہ اکرام کی جماعت نے جب یہ مہمانوں کو اپنے مکان پر لے کر گئے ہیں تو کس طرح سے ان کی ضیافت کی ہے. تاریخ کے اندر آتا ہے، تاریخ کے اندر کیا آتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ اکرام نے خود تو جو ہے کھجوریں کھائی ہیں اور ان کو گوشت کھلایا ہے، گوشت کے ساتھ ان کو روٹی کھلائی ہے، گوشت کے ساتھ ان کو روٹی کھلائی ہے. اے لوگوں سنو تو صحیح، یہ مصطفیٰ کے ماننے والوں کا اخلاق ہے، یہ مصطفیٰ کے ماننے والوں کا کریکٹر ہے کہ خود بھوکے رہ جاتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. ایسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے صابر ہیں محمد کو چاہنے والے. یہ میرے نبی کا اخلاق ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والے خود تو جو ہے کھجوروں پہ اور پانی پہ گزارا کر رہے ہیں اور ان قیدیوں کو جو ہے اپنے مکان پر جو ہے گوشت اور روٹی کھلا رہے ہیں. یہ جو کس نے طریقہ سکھایا ہے؟ یہ کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ احمد مختار نے ان کو یہ طریقہ دے دیا اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو بتا دیا. اور لوگوں سنو تو صحیح، جب تمہارے مکان پر کوئی مہمان آ جائے تو تم جو ہے اپنی پیشانی پہ بل نہ لاؤ بلکہ اس لیے کہ تم مسکرا کے اس کا استقبال کرو. اس لیے کہ جب کوئی مہمان گھر پہ آتا ہے، جب کوئی مہمان گھر پہ آتا ہے تو وہ بعد میں آتا ہے، پروردگار روزی کا انتظام پہلے فرما دیتا ہے. تو پروردگار روزی کا انتظام پہلے فرما دیتا ہے. یعنی مہمان جب آتا ہے تو اپنے حصے کی روزی لاتا ہے. اور میں اپنی بات کو جو ہے اختتام کی طرف لیتا ہوا چلوں اور میں آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہو تو محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. آپ دیکھیں مصطفیٰ کا اخلاق کیسا اخلاق. آپ یہ بتائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہجرت کیوں فرمائی؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ کفار مکہ نے مصطفیٰ جان رحمت پر اعلان نبوت سے لے کے جب تک جو ہے ہجرت کی ہے
اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کو کبھی شاعر کہا ہے، کبھی شاعر کہا ہے، کبھی کاہن کہا ہے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت نماز کی حالت میں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر اوجھڑی کو ڈالا گیا ہے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی گردن میں چادر ہے تو چادر کو کھینچا گیا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے نہیں ڈھائے ہیں۔ غور تو کریں، جب ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ اکرام کی جماعت سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ایما پر صحابہ اکرام کی جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی ہے، لیکن ظلم و ستم کا یہ جو بازار ہے ابھی جو ہے گرم ہے اور ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، یہاں تک کہ ظلم و ستم کا پہاڑ یہ ڈھانے پہ ہے۔ صحابہ اکرام کو جو ہے طرح طرح سے تکلیفیں دی جا رہی ہے، صحابہ اکرام کو جو ہے ستایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ سے ارشاد فرمایا ہے، میرے صحابہ یثرب کی سرزمین پہ چلے جاؤ، اور پھر جو ہے رب کا حکم ہوتا ہے، خود مصطفیٰ جان رحمت یثرب کی سرزمین پہ جاتے ہیں، اور جب یثرب کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت مصطفیٰ جان رحمت کی قدم کی برکت سے اس یثرب کی زمین کو، جس کو لوگ بیماری کی سرزمین کہا کرتے تھے، جس کو بیماریوں کا مرکز کہا کرتے تھے، سنو تو صحیح، مصطفیٰ جان رحمت نے جب اپنا قدم مبارک اس سرزمین پہ رکھا ہے تو اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو جو ہے شفا والی سرزمین بنا دیا، ایسی سرزمین بنا دیا، اس سرزمین کا یہ مقام ہو گیا، اس سرزمین کا مقام عرش سے بلند ہو گیا، اس سرزمین کا مقام جو ہے دنیا کی جو ہے تمام جگہوں سے بلند ہو گیا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی قدم کی برکت ہے۔ الغرض یہ کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جو ہے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن بظاہر یہ کلمہ پڑھا ہے اور ان کے دل میں نفاق ہے، ان کے دل میں نبی سے حسد ہے، ان کے دل میں نبی سے کینہ ہے، ان کے دل میں نبی سے بغض و حسد ہے۔ انہی میں سے ایک نام عبداللہ ابن ابی کا آتا ہے۔ کس کا نام آتا ہے؟ عبداللہ ابن ابی کا نام آتا ہے۔ یہ کون عبداللہ ابن ابی؟ یہ عبداللہ ابن ابی وہ ہے کہ جو بظاہر تو کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اس کا حال یہ تھا حضرت کہ جب جنگ احد کا موقع آیا تو 300 جو ہے سواروں کو جنگ بدر کی، جنگ احد کی صفوں سے لے کے نکل گیا، اور اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کو ایک ایک جو ہے سوار کی، ایک ایک مجاہد کی سخت ضرورت تھی، لیکن عبداللہ ابن ابی یہ صفوں سے 300 سواروں کو لے کے نکل گیا۔ یہ عبداللہ ابن ابی وہی ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ پہ اس نے جو ہے ایک طرح سے تہمت لگائی، اور ایسی تہمت لگائی حضرت عائشہ صدیقہ پہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دلی تکلیف پہنچی۔ یہ وہی عبداللہ ابن ابی ہے کہ ایک موقع پہ اس نے جو ہے انصار کو مہاجر کے خلاف بھڑکایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یعنی ہم ضرور عزت والے جو ہیں جب مدینے کی سرزمین پہ جائیں گے تو ہم ان ذلیل کو نکال دیں گے۔ یعنی اس نے جو ہے مہاجرین کو معاذ اللہ ذلیل کہا تھا، اس نے مہاجر کو جو ہے ذلیل کہا تھا۔ لیکن سنو تو صحیح، یہ وہی عبداللہ ابن ابی ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے، جب یہ دنیا سے جو ہے مرتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے، اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، دنیا سے انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، آپ جو ہے نماز جنازہ میں شرکت فرما دیجئے۔ جب اس بیٹے مسلمان نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا ہے تو حضرت مصطفیٰ جان رحمت اس کی درخواست پر، ان صحابی رسول کی درخواست پر جو ہے ابن ابی جو ہے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ میں تشریف لے گئے ہیں، اور جب نماز جنازہ میں تشریف لے گئے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت نے کیا دیکھا کہ ابن ابی جو ہے قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دستے مبارک سے، ان دستے مبارک سے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، ان دستے مبارک سے مصطفیٰ جان رحمت نے عبداللہ
ابن ابی کو قبر سے نکالا ہے اور نکالنے کے بعد اپنا پیراہن شریف جو ہے اس کے جسم پہ پہنا دیا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنا لعاب دہن اپنے جو ہے دہن مبارک سے نکالا ہے اور نکالنے کے بعد اس کے جسم پہ مل دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو قبر میں لٹایا ہے، یا یہ کہ اس کو جو ہے تخت پہ لٹایا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے ہیں، دوڑے دوڑے حضرت عمر آتے ہیں، نبی کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ تو وہی منافق ہے کہ جس نے جو ہے ایک موقع پہ مہاجر کو گالیاں دی تھی، ایک موقع پہ مہاجر کو برا کہا تھا۔ یا رسول اللہ یہ تو وہی ہے جس نے ام المومنین حضرت عائشہ کی صدیقہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ یا رسول اللہ یہ تو وہی ہے کہ جس نے ایک موقع پہ جنگ احد کے موقع پہ جو ہے 300 سواروں کو جو ہے صفے جو ہے مجاہدین کی صف سے نکالا تھا۔ یا رسول اللہ کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ جب مصطفیٰ جان رحمت نے اتنا سنا ہے تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے، او میرے صحابہ، او عمر سنو سنو، یہ تو جو ہے میں اس کی نماز جنازہ ایک مرتبہ پڑھا رہا ہوں، اگر مجھ کو اجازت ہو تو میں اس کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اللہ رب العزت اس کی بخشش و مغفرت فرما دے تو میں اس کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اے لوگوں غور تو کرو، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت ہیں، لیکن یہاں سے ایک مسئلہ تو سنو۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح کے لوگوں کی نماز جنازہ کو پڑھانے کا حکم جو ہے منع کر دیا، یعنی اللہ نے اس طرح کے لوگوں کی نماز جنازہ کو جو ہے پڑھانے کو جو ہے منع کر دیا۔ اور اس طرح کا اگر کوئی انسان دنیا سے فوت ہوتا ہے، دنیا سے انتقال کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں اس کو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کی جائے۔ غرض یہ کہ اس طرح کے انسان کی نماز جنازہ کا پڑھانے کا حکم نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ نے جو ہے ممانعت فرما دی ہے۔ آپ غور تو کریں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کیسے اخلاق کے دھنی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اگر کوئی غیر آتا ہے تو مصطفیٰ اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اگر کوئی اپنا آتا ہے تو اس کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فتح مکہ کے موقع پہ جو قیدی یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری گردنوں کو اڑا دیا جائے گا، آج ہم کو مار دیا جائے گا، 10,000 صحابہ اکرام کی جو ہے فوج مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اس موقع پہ ان لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا، او لوگوں سنو سنو، میں تم کو جو ہے نہ قتل کروں گا، نہ تم کو قید کروں گا، نہ تم کو جو ہے ضلع بدر قدریہ کیا جائے گا، بلکہ میرا فرمان تمہارے لیے وہی ہے جو حضرت یوسف کا فرمان ان کے بھائیوں کے لیے تھا کہ میں نے جاؤ تم سب کو معاف فرما دیا، اور نہ سب صرف تم کو معاف فرمایا ہے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ رب العزت تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، لوگوں اپنے اخلاق کو سنوار لو، اپنے کریکٹر کو سنوار لو۔ جب تم دنیا سے جاؤ گے اور قبر میں فرشتے دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد کہہ دیں گے، او لوگوں سنو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد مختار کا غلام ہے۔ جب دنیا میں چلتا تھا تو نبی نبی کرتا تھا، جب دنیا میں جو ہے یہ رہتا تھا تو نبی نبی کرتا تھا، اس کی زبان پہ تو یہی رہا کرتا تھا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا ہمارا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ لوگوں اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ دوران گفتگو جو کچھ مجھ سے بولنے میں غلط ہوئی ہے، اللہ رب العزت مصطفیٰ جان رحمت کے طفیل مجھ کو معاف فرمائے، اور اب اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اراکین مجلس اور ہمارے علماء کرام کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد